Assalamu alaikum, dear students. As you know that we have started the series of spotting the error in tenses. So this is the part 2 of that series. Tenses آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے and you need to develop understanding on it. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا دیا کہ spot the error کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ سینٹینس given ہوتا ہے تو اس سینٹینس میں آپ نے دو چیزیں کرنی ہیں. یاد رکھیں اپنے ساتھ جو ہے وہ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس سینٹینس میں غلط جگہ یا غلط پلیسمنٹ کہاں پر ہے. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا پوائنٹ یہ کہ اگر اس سینٹینس میں ہمارے پاس ٹینس کی کوئی غلطی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس ٹینس کی غلطی کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی رول ہوگا. تو یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس لاجک کو سمجھیں کہ اگر اس پارٹ کو ہم ایرر کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو کس وجہ سے ایرر کہہ رہے ہیں. تو اس کے ذریعے سے آپ لوگ کی ٹینسز بڑے اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ آپ کسی قسم کی جو ٹینس کی مسٹیک ہے اس کو کمٹ نہیں کریں گے. اب ہمارے پاس سینٹینس نمبر 1 ہے when you will find out the main causes of this problem you will be able to find some solution. دیکھیں جب آپ کے پاس سینٹینس کے سٹارٹ میں when آ جائے when یعنی جس کلاس میں آپ کے پاس when آیا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم اس پارٹ میں present indefinite tense کو یوز کریں گے اور present indefinite tense کا مطلب ہوتا ہے verb کا فرسٹ فارم اور اگر یہ سنگولر ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ ایس یا ای ایس لگائیں گے. جبکہ دوسرے پارٹ میں آپ will, shall, may, can یا going to لگا سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آپ نے فرسٹ فارم آف دی ورب لگانا ہوگا. اب اگر اس سینٹینس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس آیا ہے when. اب یہاں پر دیکھیے well ہمارے پاس آیا ہے. well ہمارے پاس کون سے ٹینس کی نشانی ہے؟ یہ ہمارے پاس فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کی نشانی ہے. جبکہ رول کے مطابق جب سینٹینس کے جس حصے میں ہمارے پاس when آئے گا تو اس پارٹ میں ہم will کو یوز نہیں کریں گے بلکہ ہم اس میں present indefinite tense کو یوز کریں گے یعنی ہم اس میں فرسٹ فارم آف دی verb کو لگائیں گے. تو اس وجہ سے اس میں ہم will کو ہٹائیں گے تو ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا find. تو find ہمارے پاس فرسٹ فارم آف دی verb ہے اور فرسٹ فارم آف دی verb ہمارے پاس present indefinite tense کی نشانی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ سینٹینس اس طرح ہو جائے گا کہ when you find out the main causes of this problem you will be able to find some solutions. تو دوسرے پارٹ میں ہمارے پاس will آیا ہے تو ہمارے پاس ٹھیک ہوا لیکن اس پارٹ میں ہمارے پاس will نہیں آنا چاہیے تھا. اس وجہ سے جب ہم نے will کو ریموو کر لیا ہے تو ہمارے پاس جو باقی سینٹینس ہے وہ ٹھیک بن گیا ہے. پھر ہمارے پاس ہے سینٹینس نمبر 2 whenever you are coming here you bring many books for me. جس طرح ہم نے کہا کہ when کے ساتھ ہم present indefinite tense لگاتے ہیں اسی طرح جب ہمارے پاس whenever آ جائے یا ہمارے پاس provided that آ جائے تو پھر اس کے لیے بھی ہمارے پاس رول یہی ہے کہ ہم اس والے پارٹ میں present indefinite tense کو یوز کریں گے اور present indefinite tense کا جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ فارم آف دی verb. تو یہاں پر ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے present continuous tense کو یوز کیا ہے. جب ہمارے پاس is mr آ جائے اور اس کے ساتھ verb آ جائے اس کا ing فارم آ جائے تو پھر ہم اسے present continuous tense کہتے ہیں. جبکہ رول کے مطابق ہمارے پاس present continuous tense نہیں آنا چاہیے بلکہ ہمارے پاس کون سا ٹینس آنا چاہیے؟ present indefinite tense آنا چاہیے اور present indefinite tense میں ہم فرسٹ فارم آف دی verb کو یوز کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اس سینٹینس کو میں جب ٹھیک لکھوں گا یہ اس طرح ہوگا whenever you come here you bring many books for me. سینٹینس نمبر 3 they say that the sun was a star. اب یہ ہمارے پاس ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. یونیورسل ٹروتھ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی بات جو کہ سچ ہوتی ہے اور سارے دنیا والے اس پہ ایگری ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بات ہمارے پاس ٹھیک ہے. اب دا سن اس کو جو ہے وہ کیا ہے اس کو ہم سٹار مانتے ہیں. تو جب ہمارے پاس ایک یونیورسل ٹروتھ آ جائے تو پھر رول کے مطابق ہم اس کے لیے present indefinite tense کو یوز کریں گے تو اس وجہ سے ہمارے پاس آ جائے گا that the sun is a star. اگر میں کہتا ہوں کہ that the sun was a star تو یہ غلط بن جائے گا. MCQs number 4 I have come to know that you have met him in the last week. اب اس میں ہمارے پاس جو ایرر ہے وہ یہاں پر ہے I have met him in the last week. یہ جو last week کا ورڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں past time reference. past time reference کا مطلب یہ ہے ایک ایسا ورڈ جو کہ آپ کو past کے بارے میں بتاتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ last week ہم کہتے ہیں کہ 2 years ago. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ the previous year یا ہم جس طرح کہتے ہیں کہ yesterday یا ہم کہتے ہیں کہ yesterday night. تو اس قسم کے ورڈز کو ہم کہتے ہیں past time reference words
اور جب بھی ہمارے پاس پاسٹ ٹائم ریفرنس ورڈز آتے ہیں تو رول کے مطابق ہم اس کے لیے صرف اور صرف پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کو یوز کرتے ہیں. کون سے ٹینس کو؟ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کو. اور پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ فارم آف دی ورب. جبکہ اگر آپ سینٹینس کے اس پارٹ میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یو ہیو میٹ ہم, تو ہم نے کون سا ٹینس لگایا ہے؟ ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس لگایا ہے. تو ہم پاسٹ ٹائم ریفرنس کے ساتھ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو یوز نہیں کرتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ہم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کو یوز کرتے ہیں. اس وجہ سے ہم ہیو کو ریموو کر لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا میٹ. تو میٹ کا سیکنڈ فارم ہے میٹ اور اس کا تھرڈ فارم بھی ہے میٹ, تو یہاں پر ہم اس کا سیکنڈ فارم کنسیڈر کر لیں گے. تو اس طرح ہمارے پاس یہ سینٹینس ٹھیک بن جائے گا that I have come to know that you met him in the last week. اور آج کے لیے ہمارے پاس لاسٹ سینٹینس ہے many of my friends wish to come here but none of them arrived. اب دیکھیے جب ہمارے پاس wish آ جائے wish تو ہم اس کے لیے present perfect tense کو یوز کرتے ہیں. جب ہمارے پاس wish آ جائے wish تو ہم اس کے لیے present perfect tense کو یوز کرتے ہیں. یہاں پر ہم نے لگایا ہے none of them arrived, تو arrived ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس سیکنڈ فارم آف دی ورب ہے, اور جب ہمارے پاس سیکنڈ فارم آف دی ورب آ جائے تو یہ ہمارے پاس پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی نشانی ہوتی ہے. اب ہم نے کہا کہ جب ہمارے پاس وش آئے گا تو ہم اس کے ساتھ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس نہیں لگائیں گے, بلکہ ہم اس کے ساتھ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو یوز کریں گے. تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہمارے پاس دو ورڈز ہے, ایک ہمارے پاس ہے ہیز اور دوسرا ہمارے پاس ہے ہیو. ہیز کو ہم یوز کرتے ہیں سنگولر کے لیے, جبکہ ہیو کو ہم یوز کرتے ہیں پلورل کے لیے. اب نن آف دیم, نن کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر ہم اس کے ساتھ سنگولر فارم آف ورب لگاتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ none of them has arrived yet. تو اس طرح ہمارے پاس یہ سینٹینس ٹھیک بن جائے گا. تو آج کے اس شارٹ لیکچر میں ہم نے 5 رولز کو ڈسکس کر لیا ہے. باقی سیریز میں اس طرح آپ لوگ کو MCQs دوں گا, اس میں آپ کے پاس ایررز ہوں گے, اور ہر ایک ایرر کے ذریعے سے آپ کو لاجک کا پتہ چل جائے گا کہ اس میں ہمارے پاس غلطی کون سی ہے, اور اس طرح آپ اپنے you would be able to develop your understanding regarding tenses. Thank you very much. God bless you. اللہ حافظ.